مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ریفرنس نمبر 3 یہ ہے مکتوب نمبر 52 نمازوں سے متعلق۔ میں نے ایک ترتیب رکھی تھی، پہلے عقیدہ توحید، پھر ختم نبوت، اور اب یہ نمازوں سے متعلق۔ یہ جب حضرت علی خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے نمازوں کے بارے میں مختلف شہروں کے جو گورنر تھے ان کو یہ خطوط روانہ کیے، اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کھل جائے گا جو ہم شیعہ کو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کلیئر ہو جائے۔ اہل سنت کی کتابیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نمازیں جمع کرنا جائز ہے، لیکن عموماً سنت جو ہے وہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہی ہے۔ اگرچہ ظہر عصر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا یہ جواز ہے، وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف کے اندر ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی کی اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی کی۔ ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے، یعنی امت کے لیے ایک آسانی رکھ دی ہے۔ ظاہر ہے بعض لوگوں کی جابز اس طرح کی ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کے پاس اس طرح ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی امت کے لیے چھوڑ دی۔ اس میں جو تفصیلات ہیں وہ میری تفصیلی ویڈیو 2 نمازوں کو جمع کرنا وہ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں یہ مکتوب نمبر 52 میں جو مولا علی نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے اس میں 5 نمازوں کے الگ وقت بتائے ہیں، اس میں ظہرین اور مغربین والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی وہ بالکل اول وقت کے اندر، آلموسٹ آج کل آپ سمجھ لیں 12:30 کے قریب۔ اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے کہ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو اور دن ابھی اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے۔ اب یہ 6 عربک میل ہیں، آپ کو پتا ہے یہ میل کا لفظ عربی سے انگلش میں مائل گیا ہوا ہے۔ پہلے ہم بھی جن تھے نا جی دنیا کے، ہاں پہلے ہماری حکومت تھی تو ہماری ٹرمنالوجیز چلتی تھی، تو یہ میل کا لفظ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی میل کا لفظ موجود ہے۔ یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نوٹیکل مائل کے برابر بنتا ہے، یعنی جو عموماً ہمارا جو میل ہے نا وہ 1600 میٹر ہے، آلموسٹ 1.5 کلومیٹر، لیکن عرب کا میل جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، آلموسٹ راؤنڈ آف کر کے 2 کلومیٹر، تو یہ کتنا بن گیا 12 کلومیٹر۔ 12 کلومیٹر جو پیدل سفر کیا جاتا ہے تو میرے بھائی عموماً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں ایک بندے کو 1 کلومیٹر طے کرنے کے لیے، تو یہ آلموسٹ 2.5 گھنٹے کے قریب وقت بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غروب ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے عصر کی نماز پڑھی جائے، یعنی یہ وہی نماز کا ٹائم ہے جس وقت اہل حدیث عصر کی نماز پڑھتے ہیں، یا علماء عرب پڑھتے ہیں عصر کی نماز، یا ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حنفیوں والی عصر نہیں ہے کہ بالکل جناب 1 گھنٹہ رہ گیا، وہ تو جناب 1 میل بھی 2 میل بھی بڑی مشکل نہ ہوئے گا، عرب والے 2 میل۔ تو یہ 2 نمازیں الگ کر دیں، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرفات سے واپس ہو جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے رات کے 1/3 حصہ تک پڑھا دو، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آدمی اپنے ہمراہی کا چہرہ پہچان لے، اور نماز مختصر پڑھاؤ جو ان میں سے سب سے کمزور آدمی ہے اس پہ بھی بھاری نہ ہو، اور لوگوں کے لیے صبر آزما نہ بن جاؤ۔ اس میں نمازوں کے 5 اوقات بتا دیے، لہذا یہ بھی کامن ٹرم ہو گئی، اور شیعہ علماء خود بھی مانتے ہیں کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے نمازوں کو روزانہ جمع کرنے کی، اور یہاں اہل سنت نے یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کو وہ رافضیت کہہ دیتے ہیں جب جینون ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی الاسلام علمی مجالس میں نمازوں کو جمع کرتے تھے تاکہ بار بار اٹھ کے وضو نہ کرنا پڑے، وہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔